صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے مدنی اشعار کی تکرار میں مرحبا کہتے ہیں. یہ ہمارا ویکلی سلسلہ ہے جو کہ ایک مقابلے کی صورت میں مدنی اشعار کی تکرار آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ آج کے سلسلے کا آغاز کریں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کریں گے. آپ بھی دیکھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، ادب کے ساتھ اسے سنیں گے. مزید یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ نعتیں سنیں گے، منقبت کے اشعار، حمدیہ اشعار سنیں گے اور ان اشعار کی برکتیں حاصل کریں گے. جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکوں کے تذکرے کو بصورت اشعار کرنے کی سعادت پائیں گے تو رحمت الہی کا نزول ہوگا، انشاءاللہ اسے بھی حاصل کریں گے. ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے کا فارمیٹ تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے کہ کس طرح یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں. میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے میں 5 مرحلے ہوتے ہیں، 5 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری دونوں جانب 2 فریقین ہیں، 2 نعت خوان اسلامی بھائیوں کی ٹیمیں ہیں جو کہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. اس سے پہلے آپ 3 ایپیسوڈ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے جس میں ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کی ٹیمز نے آپس میں مقابلہ کیا. فریدی دیوانے، مدنی دیوانے، ان کا مقابلہ ہوا جس میں مدنی دیوانے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد قادری اور نوری دیوانوں کا مقابلہ ہوا، اس میں نوری دیوانے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد تیسرے مقابلے میں ہمارے بغدادی اور مکی دیوانوں کا مقابلہ ہوا. اس میں مکی دیوانے جو ہیں وہ کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں. اور آج جو ہمارا مقابلہ ہے وہ ہے عطاری دیوانے اور جیلانی دیوانے. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ عطاری دیوانوں میں مدنی رضا بھائی، احمد رضا بھائی اور محمود بھائی ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے جیلانی دیوانوں میں عادل بھائی، عدنان بھائی اور عبد الرحیم بھائی ہوں گے انشاءاللہ. آپس میں یہ مدنی مقابلہ ہے جس میں پیارے پیارے اشعار ہوں گے. اشعار کو اپنے جذبات کے اظہار میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. بہت پرانے وقتوں سے اشعار کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سہارا بنایا جاتا ہے، اور آپ اس بات کو دیکھتے ہوں گے کہ شاعر کی ایک بہت الگ ویلیو ہوتی ہے. لوگ اس کو بہت زیادہ مان دیتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے. اور یہ بات سب جانتے ہیں، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بڑی بڑی باتوں کو شعر میں بہت ہی آسانی سے بند کیا جا سکتا ہے، اور بہت بڑی اور طویل بات ایک شعر میں بیان کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو مدینے سے جدائی کا غم بیان کرنا تھا، مدینے سے جدائی نے اس کا حال بے حال کر دیا ہے. کتنی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، مگر لکھنے والے نے لکھا ایک شعر میں مدینے سے جدائی بیان کر دی. خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا. ایک شعر میں پتہ چل گیا کہ یہ عاشق، یہ لکھنے والا جو ہے وہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے. کسی کو یہ بیان کرنا تھا کہ میں اور مدینہ، میں کیسے مدینے میں جاؤں، مدینے کی شان عرفہ والا ہے اور میرا گندا وجود کیسے مدینے میں جائے. بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایک شعر میں شاعر نے کہہ دیا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. وہ خاک کے جہاں ملائکہ اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں وہاں میں کیسے پاؤں رکھوں. دیکھیں ایک شعر ہے مگر کتنی بڑی بات، کتنی تفصیلی بات ایک شعر میں بیان کر دی گئی. اور یہ 1-2 مثالیں میں نے پیش کی ہیں.
آپ غور کریں تو شعر میں کیا کیا بیان کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے شاعری کا سہارا بڑے بڑے لوگوں نے لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بصورت شعر بیان ہوتی تھیں، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس شاعری کو اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ شاعری صرف شاعری نہیں بلکہ مقدس شاعری ہے. نعت کا بیان، حمد کا بیان، منقبتوں کا بیان، یہ سب مقدس شاعری ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ بھی مدنی اشعار کی تکرار ہے. اس میں ہم حمدیہ اشعار، استغاثے کے اشعار، مناجات کے اشعار، نعتوں کے اشعار اور دیگر پیارے پیارے اشعار جو کہ ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں ان کی تکرار کرتے ہیں، اور یہ مدنی مقابلہ جاری ہے. اس میں 5 سیگمنٹ ہیں. اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اشعار کی تکرار. اس میں 8 منٹ دیے جائیں گے اور ہمارے دونوں فریقین اس دوران آپس میں اشعار کی تکرار کریں گے. انہیں ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس پر فریق اول نے، جس حرف پر فریق اول نے شعر ختم کیا ہے، اور پھر یہ چین چلتی رہے گی. 8 منٹ کے اندر ایک فریق دوسرے کو زیر کر لے تو مرحبا 5 نمبر دیے جائیں گے، ورنہ اگر اسی طرح 8 منٹ تک جاری رہا یہ سلسلہ تو دونوں کو برابر برابر پوائنٹس دیے جائیں گے. ٹوٹل 30 پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے. جو زیادہ لے لے گا وہ جیت جائے گا. دوسرا مرحلہ ہمارا ہے ایک لفظ ایک شعر. اس میں 3 الفاظ باری باری دیے جائیں گے اور آپ کو، ہمارے اسلامی بھائیوں کو 25 سیکنڈ کے اندر اندر ایسا شعر سنانا ہوگا جس میں وہ لفظ آتا ہو جو لفظ آپ کو بتایا گیا ہے. 3 الفاظ ہوں گے، ہر لفظ پر 2 پوائنٹ ہیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے اس کا نام ہے یہ شعر کس بزرگ کا ہے. اس میں آپ آپس میں سوالات کریں گے. آپ کو چٹ دی جائے گی، آپ چٹ اٹھائیں گے اور اس کے اندر جو شعر لکھا ہوگا اس شعر کا شاعر، اس کے رائٹر کا نام آپ اپنے سامنے والے نعت خواں اصلاحی بھائی سے پوچھیں گے، اور اسی طرح وہ آپ سے پوچھیں گے. تو جو بتا دے گا انشاءاللہ اسے مزید آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. چوتھا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے کلام مکمل کیجیے. اس میں ایک کلام آپ چوز کریں گے، آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے اس میں سے، اور اس کلام کو آج آپ پورا سنائیں گے. طرز میں ہم یہاں نہیں پڑھتے کیونکہ وقت ہمارا کم ہوتا ہے، اس لیے آپ وہ پورا کلام سنائیں گے. اور اس طرح کے ایک شعر ہمارے اتاری دیوانے تو دوسرا شعر جیلانی دیوانے پڑھیں گے، اور جہاں جو شعر نہ بتا سکا، شعر بھولا، وہ 3 نمبر سے محروم ہو جائے گا. اور آخری 5واں مرحلہ ہوگا شعر مکمل کیجیے. اس میں کسی کی باری نہیں ہوگی بلکہ آپ کو شعر بتایا جائے گا اور آپ کو بزر بجانا ہوگا. آپ کے ہاتھ میں بیل ہوگی، آپ میں سے جس نے پہلے بیل بجائی وہ شعر مکمل کرے گا. شعر مکمل کرنے پر 2 نمبر. اگر آپ مکمل نہ کر سکے، غلط بیل بجائی، تو آپ 2 نمبر سے محروم ہو جائیں گے، مائنس کر دیے جائیں گے. اس لیے آپ سوچ سمجھ کر ان سارے مراحل کو پورا کیجئے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ آج تو کوئی تحفہ نہیں ملے گا، مگر آگے جا کر جو ہمارے مدنی مقابلے کو جیت جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ انہیں ہم فتاوی رضویہ شریف کا تحفہ پیش کریں گے. اور یوں ہماری یہ روٹین ہے کہ جو ہمارے اس ناک آؤٹ سلسلے سے باہر جاتے ہیں انہیں ہم تحفہ دیتے ہیں کہ جو جیت چکے ہیں وہ آگے تحفہ لیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین سب اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر دیجئے، متوجہ ہو کر. اب آپ کو اشعار کی تکرار کرنی بھی ہے اور سننی بھی ہے. سب سے پہلا مرحلہ اشعار کی تکرار. آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ اشعار ذہن میں ہیں؟ مشکل اشعار دینے انشاءاللہ. آپ کا وقت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور میں شعر پڑھتا ہوں، اس شعر سے آپ کو ابتدا کرنی ہے. ہمارے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر ہے، اس سے ابتدا کر رہا ہوں. جو بنو پر ہے بہارے چمن آرائی یہ دوست، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی یہ دوست. تا سے شعر 25 سیکنڈ کے اندر سنانا ہے. اتاری دیوانے. تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماں کی نبوت ہے اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ. ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں، ایسا کرم اے سیدے خیر الانام ہو. سبحان اللہ. کوشش کریں کہ ایسے اشعار ہوں کہ جن کا آخری حرف بہت مشکل ہو تاکہ سامنے والے کو مشکل اٹھانی پڑے. وقت آپ کا کم ہے چونکہ، اور آپ کو 8 منٹ کے اندر جیتنا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہو واو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان جہان ہے. سبحان اللہ. جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان. جان ہے تو جان کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سب کچھ ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو اور کریں سب طیبہ کی سیر. سب کریں طیبہ کی سیر. سبحان اللہ. راہ عرفاں سے جو ہم نادید رو محرم نہیں، واہ. مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. کچھ غم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. گناہ گاروں کو کتنی پیاری ڈھارس دی اعلیٰ حضرت نے کہ ہم کچھ بھی نادیدہ ہیں، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم بیکار ہیں، بدکار ہیں، مگر مصطفیٰ جب تک مسند ارشاد پر بیٹھے ہیں تو غم نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نون سے شعر. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، واہ. اٹھا لے جائے تھوڑی خاص ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. یا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ. سبحان اللہ. الف. اللہ کے نبی. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. منگتا کا بھلا ہو. سبحان اللہ. واو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ یہ دو شعر ہو جہان. چکا ہے اور آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی آواز بھی آ جائے گی. واو. واو سے شعر سنانا ہے جیلانی کے اسلامی بھائی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، واہ. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی نعت بھی ہو گئی اور حمد بھی ہو گئی. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. الف. اس کو آدا کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، ہاں ہاں. اس کو آدا کی عداوت سے ضرر کیا پہنچے، کیا پہنچے. جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ. ان کی محبت محفوظ. ماشاء اللہ. احمد بھائی نے بہت پیارا شعر سنایا. واہ سے شعر سنانا ہے جیلانی. وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے. ظاہر میں میرے پھول، آئے ہائے. حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی. اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. بل بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. آمین. واو. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے کہ جس کا مکان ہے. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سبحان اللہ. اتاری دیوانے. نون سے شعر آپ کو پڑھنا ہے. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینے میں. نون. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے. یہ شعر ہو چکا ہے ابھی. نہ دیکھوں کوئی مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل بھی ہے مشکل یا غوث. کوئی مشکل بھی ہے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث. سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، سبحان اللہ. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. سبحان اللہ. استاج ور کی ہے. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مزار راہ. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں. نون. وقت کم ہے اب آپ کے پاس، میں بتا دوں 2 منٹ. نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آمین. ہاتھ سے شعر اتاری کے اسلامی بھائیوں کو پڑھنا ہے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. سبحان اللہ. پھرتے ہیں. نون. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، واہ.
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. قلم دان گیا. کیا بات ہے. الف. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل واہ. کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ. الف. الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک یہ ہے اسیر بلا کی عرض. اسیر بلا کی عرض. ذات سے آپ کو شعر پڑھنا ہے اور یہ آخری شعر ہوگا جو آپ انہیں دیں گے. اس کے بعد ہم نتیجے کا اعلان کریں گے چونکہ اس مرحلے کا وقت 8 منٹ ہوتا ہے. ذات. ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہیں. میرے دل ربا ہیں. نون سے شعر پڑھ دیجئے. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ بس ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. سبحان اللہ. سرور مدینے میں. اور مدینے کی باتیں کرتے ہوئے ہم اس مرحلے کا اختتام کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے اسکور کی جانب. ہمیں اسکور کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے اتاری دیوانے انہیں بھی 5 پوائنٹس دیے جاتے ہیں اور ہمارے جیلانی دیوانے انہیں بھی 5 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں ماشاء اللہ. اب ہمارا دوسرا مرحلہ ہے، اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. بڑا دلچسپ یہ سلسلہ ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا مقابلہ برابر رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اتاری دیوانوں سے میں سب سے پہلے شعر پوچھوں گا. آپ کو ایک لفظ دیا جا رہا ہے، آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں وہ لفظ آتا ہو. تیار ہیں آپ؟ شعر سارے ذہن میں لے آئیں آپ. چلیے آپ سے شعر پوچھتا ہوں. ایسا شعر سنائیے جس میں آ رہا ہو لفظ جنت. جنت میں دیکھ کے بات کریں کیا میں آپ کے پاس اسی طرح 25 سیکنڈ ہوں گے. پڑھو یہ والا شعر. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. سبحان اللہ. پہلا لفظ انہوں نے بتا دیا ہے، 2 پوائنٹس لے چکے ہیں. اب آپ سے لفظ ہے، آپ بتائیے ایسا کوئی شعر جس میں لفظ آ رہا ہو جنگل. سونا جنگل واہ. رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تو آسان الفاظ تھے میرے خیال سے. چلتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف. اسکور دونوں کا بالکل برابر ہے. دوسرا لفظ ہے، ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو عام. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، سبحان اللہ. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس میں لفظ عام آ رہا ہے. آپ سے سوال ہے، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو جمعہ. جمعہ مکہ تھا عبادت اہل کعبہ کے لیے. تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تبدیلی پھر بتا دیں. آپ کوشش کریں. ہمارے حاضرین میں سے شاید کسی کو آ گیا ہے. وقت آپ کا چونکہ پورا ہو چکا ہے اس لیے اس سوال کا جواب مائنس پوائنٹس میں لیتے ہیں. اور اب ہمارے اتاری دیوانوں کی برتری 2 نمبر پر ہو چکی ہے. آخری لفظ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس میں آپ کو شعر سنانا ہے. اتاری دیوانے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو مدنی انعامات. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس لیے اس جواب کو بھی ہم مائنس میں لیتے ہیں. ہمارے اتاری دیوانے 2 نمبر نہیں لے سکے اس پوائنٹ کے. اب چلتے ہیں ہمارے جیلانی دیوانوں کی طرف کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ سے سوال ہے، ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آ رہا ہو دہائی. دہائی.
آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ ہیں. دہائی یا محی الدین دہائی، مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث. سبحان اللہ. مدد کو آ دم بسمل ہے یا غوث. اس طرح اس مرحلے میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا کیا اسکور ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر دیکھیں گے. اس مرحلے میں ہمارے اتاری دیوانوں کے 4 نمبر ہیں اور جیلانی دیوانوں کے بھی 4 نمبر ہیں. کل ملا کر اب جو ہمارا اسکور ہے، ہمارے اتاری دیوانوں کے 9 نمبر ہیں اور جیلانی دیوانوں کے بھی 9 ہی نمبر ہیں. 2 مرحلے مکمل ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹف مقابلہ ہو رہا ہے. تیسرا مرحلہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے، میں نام بتاؤں اس سے پہلے ایک نعت آپ کو سناتے ہیں. ایک نعت کے 2 شعر، اتاری دیوانے ہمارے جیلانی دیوانے. میرے خیال سے دائیں جانب سے سنتے ہیں ہمارے محمود بھائی 2 نعت کے شعر ہمارے ناظرین کو سنائیں، پھر آگے کا مرحلہ چلاتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہمارے اتاری دیوانے نے سنایا ہے. ماشاءاللہ پوائنٹس بھی برابر ہیں، 9 نمبر ہیں. اور اب جو مرحلہ ہے وہ ہے یہ شعر کس بزرگ کا ہے. یہ آپ کیسے بتائیں گے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو پرچیاں دی جائیں گی. ہر نعت خواں اسلامی بھائی ایک پرچی کھولیں گے اور اس میں جو شعر ہوگا اس شعر کا شاعر سامنے والے نعت خواں بتائیں گے. اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ آپس میں مشورہ نہیں کریں گے. اس میں آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے. ہمارے نعت خواں سے جو شعر پوچھا جائے گا وہ ساتھ والے سے مشورہ نہیں کر سکتے. اس میں خاص آپ کو خود اپنی ایفرٹ سے جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو مگر انشاءاللہ اس میں زیادہ لطف آئے گا. اسی طرح سامنے والے اپنے سامنے والے سے پوچھیں گے. اس کے بھی 2 پوائنٹس ہوں گے. دیکھیں کس کے نصیب میں کیا شعر آتا ہے. آپ چیک اٹھا لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک. اپنی پرچی کھول لیں اور شروع کرتے ہیں ہمارے اتاری دیوانوں سے. سب سے پہلا شعر جو کہ مدنی رضا بھائی پڑھیں گے. کیا شعر آپ پوچھنے جا رہے ہیں ہمارے جیلانی دیوانے سے؟ گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیرانے مصیبت کی. مصیبت کی. عادل بھائی کس کا شعر ہے یہ شعر شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک ہی ووٹ ہے. 2 3 ماشاءاللہ. یہ شعر آپ بھی اس پہ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی صحیح بتایا آپ نے. بالکل جواب درست ہے. یہ شعر حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا ہے. سبحان اللہ.
عادل بھائی اب سوال کریں گے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ، اس کا شعر ہے، بتائیں گے ہمارے عطاری دیوانے. یہ شعر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے. اچھا، آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل لاک کر دیں. آپ کے ساتھی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس وقت. جواب ان کا کیا ہے؟ درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ، یہ مرحلہ تو برابر رہا اور دونوں نے درست جواب دیے ہیں. اب دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. احمد رضا بھائی سوال کریں گے ہمارے عدنان بھائی. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے شہزادہ اعلی حضرت مصطفی رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا شعر ہے. صحیح ہے جواب؟ آپ کانفیڈنٹ؟ کانفیڈنس. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب عدنان بھائی پوچھیں گے، عطاری دیوانے جواب دیں گے. ملتزم اور بیر زمزم پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. بارش اللہ کے کرم کی ہے، کس کا شعر ہے؟ آپ کے پاس وقت کم ہے. امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کا شعر. کیا خیال ہے؟ جواب درست ہے؟ حاضرین جواب درست ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاءاللہ کئی ووٹ ہیں. جواب درست ہے. امیر اہل سنت کا یہ شعر ہے. ماشاءاللہ ابھی تک مقابلہ برابر ہے. اسکور بھی آپ امیدیں دیکھ رہے ہوں گے. اب چلتے ہیں آخری شعر کی جانب، جس کے بھی 2 پوائنٹ ہوں گے، اور یہ سوال کریں گے ہمارے محمود بھائی عبد الرحیم بھائی سے. جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں. چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں، کس کا شعر ہے حضور؟ اعلیٰ حضرت امام احمد شاہ رضا خان علیہ رحمہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر انہوں نے بتایا. کیا جواب درست ہے؟ تینوں منع کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ان کے ساتھ اس سفر میں نہیں ہے. جواب درست ہے؟ درست نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. یہ شعر ہے شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا. جواب غلط ہو گیا. اب چلتے ہیں آخری شعر کی جانب، جو کہ ہمارے عبد الرحیم بھائی پوچھیں گے عطاری دیوانے سے. یہ کس کا شعر ہے؟ تمہاری روضہ اقدس سے میرا دم نکل جائے، فراق و وصل کا قصہ تمام ہو جائے. فراق و وصل کا قصہ تمام ہو جائے. محمود بھائی کوشش کر لیجئے. کوشش بھی نہیں کر رہے کوئی، ہو سکتا ہے ہو جائے. وقت کم ہے. آپ جواب کوئی دینا چاہیں گے کہ نہیں؟ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ. ان کا جواب غلط ہے. یہ شعر ہے مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو کہ آپ نے اپنی قبالہ بخشش نعتیہ دیوان میں لکھا ہے. مرحلہ یہ بھی ختم ہوا اور اب ہمارے 3 مراحل مکمل ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے اسکور کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا؟ ہمارے عطاری دیوانے، ان کے اس مرحلے کے بعد ٹوٹل ملا کر 13 نمبر ہیں، اور ہمارے جیلانی دیوانوں کے بھی 13 نمبر ہیں. کل ملا کر اب بھی مقابلہ برابر ہے، اور بہت ہی ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اب آگے چل کر ہو جائے. چوتھے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. اس کا نام ہے کلام مکمل کیجیے. کلام پورا کرنا ہے، اور ایسے کئی کلام ہوتے ہیں جو آپ نے سنے ہوتے ہیں مگر پورے اشعار نہیں سنے ہوتے. اب یہ بغیر دیکھے آپ کو اس کے سارے اشعار اللہ کرے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. میں انہیں 4 آپشن دیتا ہوں، جو چاہیں آپ کلام سلیکٹ کر لیجئے اور اس کلام کو آج ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں گے. سب سے پہلا کلام لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. دوسرا کلام ہے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. تیسرا کلام ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. چوتھا کلام ہے ہوئی امید بار آور.
مدینہ آنے والا ہے. کون سا کلام آپ لوگ لینا چاہیں گے؟ لطف ان کا عام ہوئی جائے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. انشاءاللہ اس کلام کو جو کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کے جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ اشعار آپ کو سناتے ہیں. پہلا شعر اتاری دیوانے اپنی طرف سے دیں گے. اب یہ مل کر آپ مشورہ کر کے دے سکتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ، تھوڑا لاؤڈلی. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. سبحان اللہ. مزید ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. کون تماشائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم سے پہلے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. واہ سبحان اللہ. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سبحان اللہ. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. یہ شعر ہو چکا ہے. یہ شعر ہو چکا ہے. بند جب خواب اجل سے مقطع آخر میں آئے گا. جب تک سارے شعر نہیں ہوں گے مقطع نہیں پڑھ سکتے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. سبحان اللہ. تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر، تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر ہم کو حاصل شرف ناس یا فرسائی ہو. ہم کو حاصل شرف ناس یا فرسائی ہو، یعنی کہ ان کے در پر اپنی جبی جھکانا، ان کے در پر حاضری دینا عاجزی کے ساتھ یہ نصیب ہو. اگلا شعر کیا سنائیں گے اس کلام کا؟ یہی منظور تھا. یہ شعر ہو چکا ہے. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. چین کی نیند آئی. واہ سبحان اللہ. کلام کے ویسے 15 شعر آپ نے لکھے ہیں اور اب تک 8 ہو چکے ہیں. خلعت مغفرت اس کے لیے رحمت لائے، خاک جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو. سبحان اللہ. جس نے خاک در شاہ، جس نے خاک در شاہ جائے کفن پائی ہو، یعنی جس نے مدینے میں موت حاصل کی ہو. کیا بات ہے. اگلا شعر آپ سنائیں گے. ابھی تک پورے شعر نہیں ہوئے. جو نہ سنا سکا 25 سیکنڈ کے اندر وہ اس مرحلے میں پیچھے رہ جائے گا. وقت انتہائی کم ہے. آستانے پہ تیرے سر ہو. یہ شعر ہو چکا ہے، سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا. لگتا ہے کہ جیلانی دیوانے اب شعر نہیں سنا پائیں گے، اس لیے اس مرحلے میں ہمارے اتاری دیوانے آگے بڑھ گئے ہیں اور اب اسکور جو ہے وہ ان کا 16 نمبر ہو چکا ہے اور ہمارے جیلانی دیوانے 13 نمبر 13 پوائنٹس پر ہیں. 3 پوائنٹس کا فرق ہے اس کلام کو سنانے کے بعد. اس مرحلے کے بعد ہمارے اتاری دیوانے آگے بڑھ گئے ہیں. اب ہمارا آخری راؤنڈ ہے، آخری مرحلہ ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر کیسے مکمل کرنا ہے؟ اس بزر کو بجائیں گے، جو پہلے بجائے گا وہ شعر پورا کرے گا. 5 شعر ہیں، 10 نمبر ہیں اور جو زیادہ پوائنٹس لے گا وہ اس مرحلے میں آگے بڑھ جائے گا اور پھر اگلے کوارٹر فائنل میں ان کی جگہ بنے گی. تو میں سب سے پہلا شعر پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے بزر بجاتا ہے. دیکھیے اگر غلط بزر بجایا تو آپ کے 2 پوائنٹس مائنس بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت بہت کریٹیکل سچویشن ہے. آخری مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا شعر ہمارے اتاری دیوانے بتاتے ہیں یا جیلانی، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا. شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے ہے. کلام کے شاعر کا نام نہیں بتانا، شعر پورا کرنا ہے. شعر مکمل کیجیے. اگر شروع میں ہی بزر بجا دیں گے تو پھر پورا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. یہ زمزم ہے اس لیے، یہ زمزم ہے اس لیے کہ یہ زمزم اس لیے ہے، اس لیے ہے کہ اس کو پیے کوئی. آپ غلط پڑھ رہے ہیں.
یہ شیر اسے کوئی جو پیے، کوئی پیے اس کو، جو کوئی غلط پیے اس کو، غلط پڑھ رہے ہیں، یہ کوشش زمزم کریں گے اس آخری۔ لیے ہے شیر نہ پورا کر سکے اس مرحلے میں آپ نے 2 پوائنٹ اپنے مزید مائنس کروا دیے ہیں، افسوس ہے، کوئی بات نہیں، ابھی مزید موقع ہے کیونکہ یہ راؤنڈ 10 نمبر کا ہے۔ دوسرا شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں، کون جواب دے گا یہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا شیر ہے، کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، جی پورا کیجئے۔ کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، عطا مجھ کو مدینے کا تو غم ہو۔ اس طرح نہیں ہے، تھوڑا آپ نے آگے پیچھے کر دیا۔ مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، اس طرح شعر ہے۔ پہلے آپ پڑھ رہے تھے عطا مجھ کو مدینے کا تو غم ہو، اس مرحلے میں آپ نے 2 پوائنٹ لے لیے ہیں۔ اب تیسرا شعر دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ شعر ہے، تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو، مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا شعر ہے، تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو۔ وقت جو ہے وہ کم ہے، 25 سیکنڈ میں جواب دیجیے۔ کوئی بھی بزر نہیں بجا رہا ہے، دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے بعد۔ اتاری دیوانے 18 نمبر پر ہیں اور آپ 11 نمبر پہ۔ جیلانی دیوانے کوشش کر لیں، وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو، ہزار ہیں میری ان اشک بار آنکھوں میں۔ یہ شعر پورا نہیں کر سکا کوئی بھی، اسی لیے کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چوتھا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ ہم گئے گزرے زمانے، کیا بات ہے، 20 پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھتے ہیں آخری شعر پورا کیجئے۔ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شعر، شعر پورا کیجئے۔ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شعر، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ 5 شعر میں سے ہمارے ان اسلامی بھائیوں نے 3 کے جواب دیے، آپ نے 1 کا لیا مگر پورا نہ دے سکے، 1 کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ کل نمبر ہمارے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور ہے۔ اس وقت ہمارے اتاری دیوانوں کا اسکور ہے 22 نمبر اور جیلانی دیوانے 11 نمبر پر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آئیے ان کو ہم تحفہ دیتے ہیں، رخصت کرتے ہیں۔ یہ ناک آؤٹ سلسلہ ہے، اس لیے اب یہ اگلے سلسلے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان کو تحفہ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی وقت اسی ٹائم مدنی چینل آپ کے لیے دوبارہ یہی سلسلہ مدنی اشعار کی تکرار پیش کرے گا۔ کہیں نہ جائیے، صرف مدنی چینل دیکھیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله